تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری طور پر کفریہ کلمات کے کہنے کے بعد آپ کے مریدوں کو ناپسند آیا آپ کا یہ طرز عمل۔ جب آپ اپنی دوسری حالت میں آئے، نارمل حالت میں آئے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ نے شکر کی حالت میں کفریہ کلمات کہے، میں خدا ہوں میری عبادت کرو، اس طرح کی باتیں آپ نے کہی تھی۔ تو بایزید نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایسا کہا ہے، یاد نہیں ہے، لیکن اگر پھر میں ایسا کروں تو ایک خنجر لے کے آنا اور میرے سینے میں گھونپ دینا۔ چنانچہ پھر بعد میں ایسا وقت آیا کہ حضرت بایزید نے اب کی بار اس سے بھی زیادہ سخت کفریہ کلمات منہ سے نکالے۔ اس وقت حزب الحکم بعض مریدوں نے آگے بڑھ کر، جنہوں نے چھریاں تیار کر رکھی تھیں، بایزید کے سینے میں گھونپ دیا۔ اب بایزید کو تو کچھ نہیں ہوا کہ وہ اس وقت فنا فی اللہ کی منزل میں تھے، اس وقت وہ اپنے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے ہی نہیں، لیکن جو مرید ان کے وہ خنجر گھونپ رہے تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جیسے جیسے وہ بایزید کے جسم میں خنجر مارتے جا رہے تھے، ان کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا، اور اس طرح سے جتنے خنجر مارنے والے مرید تھے سب جاں بحق ہو گئے، سب کے سب گزر گئے۔ رات میں یہ معاملہ ہوا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے آ کے دیکھا تو سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اب اس کے بعد اس منظر کو کس طرح سے آگے بڑھایا جاتا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ روز گشتو آمریداں کاشتہ، نوحہا از خانہ شاں برخاستہ۔ اب صبح ہو گئی، دن نکل آیا، اور وہ جو مردہ حالت میں پڑے ہوئے جو مرید تھے ان کے رشتہ داروں کے نوحے بلند ہونا شروع ہوئے، ان کے گھروں سے رونے دھونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پیش او آمد ہزاراں مردزن، قید و عالم درج در یک پیرہن۔ جیسے ہی اطلاع عام ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورت شیخ کے گھر میں جمع ہونے لگے اور یہ نظارہ دیکھنے لگے۔ سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ جنہوں نے شیخ کے اوپر خنجر اٹھایا وہ سب کے سب اس حالت کو پہنچ گئے، تو لوگ پوچھنے لگے کہ اے شیخ، آپ کیا ہیں کہ آپ کے جسم میں دونوں جہاں سمائے ہوئے، آپ کا جسم ہے یا زمین و آسمان ہے، کیا ہے؟ اس کے اوپر خنجر مارتے ہیں اور خنجر مارنے والا مر جاتا ہے۔ ای تنے تو گر تنے مردم بدے، چوں تنے مردم ز خنجر گم شدے۔ اگر یہ آپ کا جسم انسان کا جسم ہوتا تو پھر انسانوں کے جسم کی طرح ہی فنا ہو جاتا، کیونکہ اس کے اوپر جو خنجر برسائے گئے بڑی تعداد میں، کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ اگر انسان اپنے جسم کے ساتھ ہوتا اس وقت تو اس حالت میں کبھی زندہ نہیں بچتا تھا۔ با خودے بابے خودے دو چار زد، با خود اندر دیدہ خود خار زد۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف خودی والے ہے، ایک طرف فنا والا ہے۔ اب دونوں کا مقابلہ ہوا ہے۔ خودی والے نے جب فانی کا مقابلہ کیا تو اس نے خود اپنی آنکھ کے اندر کانٹا چبھویا۔ جو فنا والا ہوتا ہے اس کے ساتھ خودی والے بھیڑنا نہیں چاہیے۔ بایزید فنا کی منزل میں ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جب وہ اپنی نارمل حالت میں آ جائیں تو اس وقت ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔
آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے اگر ان کو سمجھانا مقصود ہے یا وہ سمجھانا چاہیں تو آپ کو سمجھا بھی دیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن آپ نے راز جاننے کی کوشش نہیں کی بلکہ اعتراض کیا۔ اعتراض کیا تو اعتراض کا تو جواب نہیں دیا جاتا۔ تو بایزید نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم کو میری ان چیزوں سے اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، مار ڈالو، خنجر گھونپ دو مجھے، اور اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔ تو جو فانی ہے، جو فنا کی منزل میں ہے، اس آدمی کی حرکتوں پر، اس آدمی کی باتوں پر، اس آدمی کے روز و شب پر، اس کی سرگرمیوں پر خودی والوں کو تنقید کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر وہ تنقید کریں گے تو یہ تنقید کے اثرات پلٹ کر خود ان کی طرف آئیں گے۔ اے زدا بر بے خداں تو ذوالفقار، برتن خود می زنی آہوش دار۔ اے وہ انسان جس نے فانیوں پر، فنا ہو جانے والوں پر تلوار چلائی، جو پہلے ہی فنا ہو چکا ہے۔ کوئی مرے ہوئے آدمی کو مارتا ہے کیا؟ تو وہ تو فانی ہے، فنا ہو چکے، ان کے اوپر آپ ایسی حالت میں جبکہ وہ فنا کی منزل میں ہیں، آپ ان کے اوپر تلوار چلا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات تو آئیں گے۔ تو اگر فانیوں پر تو نے تلوار چلائی تو سمجھ لے کہ تو وہ تلوار اپنے ہی جسم پر مار رہا ہے۔ ذا کہ بے خود فانی است و ایمن است، تا ابد در ایمنی او ساکن است، کیونکہ وہ فانی ہے، بے خود ہے، ان کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے، اور جو ہوش سے محفوظ ہوتے ہیں وہ بلاؤں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے جو ہوش والا ہے۔ دیوانے کے اوپر احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے، دیوانے کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی، دیوانے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا، کوئی بھی حکم دیوانے کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ دیوانہ اگر کفریہ کلمات بھی بکے تو اس کو کافر کا فتویٰ نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے، اس کو خود پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو فانی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ دیوانے کے حکم میں ہے کیونکہ اس وقت اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے، اور جو ایسی منزل میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے امن میں ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی نارمل حالت میں آئے، اس وقت اگر یہ کہے، کفریہ کلمات کہے، یا میں خدا ہوں کہے، یا میری عبادت کرو کہے، تب اس کے اوپر احکام شریعت لاگو ہوں گے، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جو بھی حد دینا ہے دی جائے گی۔ لیکن جب تک وہ نارمل حالت میں نہیں ہے، اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نقش او فانی او شد آئینہ، غیر نقش روئے غیر آ جائے نا۔ اس کی صورت فنا ہو گئی ہے، اب وہ باقی نہیں ہے۔ تم جس کے اوپر خنجر گھونپ رہے ہو، اصل میں وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنی ہستی کو فنا کر بیٹھا ہے، وہ آئینہ بن گیا ہے، اس ذات کا آئینہ بن گیا ہے جس ذات میں وہ فنا ہو گیا ہے۔ اب تم جو حملہ کر رہے ہو تو اس پر حملہ نہیں کر رہے ہو بلکہ اس ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور جب اس ذات پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر حملہ کرنے والا نیست نابود ہو جائے گا۔ گر کنی تف سوئے روئے خود کنی، ور زنی بر آئینہ بر خود زنی۔ اگر تو تھوکے گا، بڑے لوگوں کے اوپر اگر تو تھوکے گا تو یہ تھوک پلٹ کر تیرے ہی منہ پر آ کر گرے گا۔ جیسے کوئی آدمی آسمان کی طرف منہ کر کے اگر تھوکے تو کیا وہ تھوک آسمان تک جاتا ہے؟ جتنی پریشر سے تھوکا گیا ہے بس اتنا ہی آگے جائے گا، پھر پلٹ کر تھوکنے والے کے منہ کے اوپر ہی آ کر گرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر آئینے میں کھڑے رہ کر اگر آئینے میں اس کی صورت اچھی دکھائی نہ دے تو کیا وہ آئینے پر حملہ کرتا ہے؟ آئینے پر حملہ کرنا گویا خود کے اوپر حملہ کرنے کی طرح ہے۔ ورب بینی روئے زشت آہم توئی، ورب بینی عیسی مریم توئی۔ اگر تو نے آئینے میں کوئی بھدا، خراب، بدصورت چہرہ دیکھے گا تو بھی وہ تو ہی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد اگر تجھے کوئی بدصورت چہرہ نظر آئے تو سمجھ لے کہ وہ تو ہی ہے، اور اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد تجھے کوئی خوبصورت چہرہ نظر آئے یا کوئی عیسیٰ بن مریم ہی نظر آئے تب بھی سمجھ لے کہ وہ تو ہی ہے، کیونکہ تو آئینے کے سامنے کھڑا ہے۔ اون اینستو نہ اون ساداست، نقش تو در پیش تو بن ہاداست۔ اصل میں کیا ہے، وہ
نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ کوئی بدصورت ہے نہ وہ عیسیٰ ہے، بلکہ جو ہے وہی ہے، چاہے نظر کچھ بھی آئے، کیونکہ آئینہ صاف ہے۔ صاف آئینہ آپ کی جیسی صورت ہے ویسی ہی آپ کے سامنے لاتا ہے۔ آئینہ صاف ہے، اس کے بعد اگر آپ کو آئینے میں کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے اچھی یا بری، تو اس میں آئینے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ اچھا ہوگا تو آئینے میں اچھی چیز دکھائی دے گی، آپ کا چہرہ برا ہوگا تو آئینے میں بری چیز دکھائی دے گی۔ چوں رسیدی جا سخن لب در بست، چوں رسیدی جا قلم در ہم شکست۔ اب یہ کیسی بات ہے، اب اس موضوع پر میں اور اظہار خیال کرنا شروع کروں تو کر نہیں پاؤں گا۔ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ہونٹوں نے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے، جیسے کہ اب اس کے آگے بولنے کی مجال نہیں ہے کچھ بھی۔ قلم تو میرا چل رہا تھا، لیکن یہاں اس اسٹیج پہ آنے کے بعد میرا قلم ٹوٹ گیا ہے، اب میں اس سے آگے نہیں لکھ سکتا، اس سے آگے کچھ نہیں بول سکتا۔ لب بند درچے فصاحت دست داد، دم مزن واللہ اعلم بالرشاد۔ اب ہونٹ بند کر لو، زبان بند کر لو، چاہے کتنی فصاحت آپ کو حاصل ہو، لیکن یہ موضوع ایسا ہے اس کے اوپر آپ ضرورت سے زیادہ کچھ بولیں گے تو فتنہ فساد بھڑک جائیں گے، آپ کے اوپر ہی کفر اور گمراہی کے فتوے لگ جائیں گے، اور اگر فتوے نہ بھی لگیں تو لوگ آپ کی بات کو مانتے مانتے بھی بھٹک سکتے ہیں غلط مطلب نکال کر۔ اسی لیے ہر بات لوگوں کے سامنے بولنے کی نہیں ہوتی، اس لیے اس موضوع پر زیادہ دم مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کہو اور نکل جاؤ۔ بر کنارے بامی اے مست مدام، پست بنشی یا فرودا والسلام۔ اب یہ جو مستی میں مولانا روم جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے کہ اے شراب سے مست انسان، معرفت کی شراب پی کر تو مستی میں جو ہے تو یہ باتیں کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے، یہ مت کہہ۔ مستی کی باتیں مستی والوں کو ہی سمجھ میں آتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ بڑے خطرے والا مقام ہے۔ یہ بالا خانے پر جا کر اس کے کنارے پر کھڑے رہنے کی طرح ہے۔ بہت اونچی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے بالکنی کے کونے میں آ کے کھڑے رہنا، اب دیکھیے کتنا رسکی ہوتا ہے۔ دھکے سے نیچے ایک جھٹکا ہوگا تو سیدھا اوپر سے نیچے آ جائیں گے، ہڈی پھسلی ایک ہو جائے گی، اتنا رسک ہے اس موضوع پر کچھ بھی بولنا۔ تو بہتر یہ ہے کہ سیدھا نیچے آ کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ کونے سے اور آگے بیٹھ جاؤ، یا پھر سیدھا نیچے اتر کے آ جاؤ۔ وہاں جو ہی نہیں، اونچائی پر دو ہی راستے۔ اونچائی پر اگر جاتے ہیں تو حفاظت سے ایک ایسے مقام پر جا کر بیٹھ جاؤ جہاں خطرہ نہیں ہے، یا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ اوپر سے نیچے ہی آ جاؤ سیدھا، اتنا بڑا خطرہ ہے۔ ہر زمانے کے شدی تو کامراں، آدم خوش را کنارے بام داں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کامیاب ہوتا ہے، کوئی بڑی منزل حاصل کرتا ہے یا کوئی بڑا اچیومنٹ حاصل کرتا ہے، اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بلندی پر چلا گیا ہے ترقی کی، لیکن یاد رکھنا چاہیے اس کو کہ وہ بھی اس وقت بالا خانے کے کنارے پر ہے۔ ہر ترقی کو، ہر اونچائی کو بالا خانے کا کنارہ ہی سمجھو، بالکنی کا کونا ہی سمجھو۔ جو آدمی بھی ترقی کرتے کرتے اتنی بلندی پر چلا جاتا ہے وہ اتنے ہی خطرے میں ہوتا ہے۔ بر زمانے خوش ہراساں باش تو، ہم چو گنجش خفیہ کن نے فاش تو۔ یہ اچھا وقت جب آتا ہے انسان کی زندگی میں، اس وقت اس کو بہت خوفزدہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے اب کیوں رہنا چاہیے اس کی صراحت آپ تفصیل سے بعد میں سمجھائیں گے، میں آپ کو اختصاراً ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں جب انسان کی کرتا ہے تو غریبی اور مفلسی اور پریشانیوں سے جو آزماتا ہے نا، اس میں خطرے کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت ڈالی گئی ہے، میں اس وقت آزمائش سے گزر رہا ہوں، اسی لیے وہ پھونک پھونک کر چلتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دے کر نہال کر کے
دو دو ہاتھوں سے لٹا کے ہر نعمت دے کے جب آزماتا ہے تو نعمت والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ آزمائش ہو رہی ہے، اسی لیے وہاں خطرہ زیادہ ہے۔ اس آزمائش سے زیادہ بڑا خطرہ وہ آزمائش میں ہے، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اچھا وقت آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کو ڈر کے رہنا چاہیے اور اس کو خزانے کی طرح چھپا کر رکھنا چاہیے۔ ہم چو گنجش خفیہ کن، نئے فاش تو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نعمتیں دے دی، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں کہ باطنی نعمتیں ہوں، دنیاوی نعمتیں ہوں کہ اخروی نعمتیں ہوں، جسمانی عروج ہو کہ روحانی طور پر ترقی ہو، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے رکھو، کیونکہ جتنا ظاہر کریں گے اتنا خطرہ بڑھ جائے گا۔ تا نہایت بر ولا ناگہ بلا، ترس ترساں رو درا مکمن ہلا، تاکہ دوستی پر، اس عروج پر کوئی اچانک بلا نازل نہ ہو جائے۔ اور بلائیں نازل ہوتی ہیں عروج پہنچنے کے بعد ہی، جب انسان عروج پر پہنچ جاتا ہے تبھی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے خبردار، یہ بڑا خاص مقام ہے، اس پہ ڈرتا ڈرتا چلنا چاہیے۔ ترس جاں در وقت شادی الزوال، زاں کنارے بام غیب است ارتحال۔ جب انسان کو خوشیاں میسر آتی ہیں، نعمتیں میسر آتی ہیں، ہر چیز ہے موجود، ہر چیز ہے موجود، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایسی زندگی اگر میسر آتی ہے تو ایک خوف خود بخود آ جاتا ہے۔ وہ کون سا خوف ہے؟ یہ چیزوں کے چلے جانے کا خوف۔ جو چیزیں اس کو حاصل ہیں ان کے چلے جانے کا خوف اس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بالا خانے کے کنارے پر چلا جانا، اس لیے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ گر نمی بینی کنارے بام راز، روح می بینت کے ہستش احتزاز۔ اگر تم رازوں کے اس بالا خانے کا کنارہ نہیں دیکھ پا رہے ہو، تم کو پتہ نہیں ہے کہ تم اس کنارے پر کھڑے ہو، اگر تم کو پتہ ہو کہ کنارے پر کھڑے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی نیچے دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں اتنی اونچا مقام پر ہوں اور یہاں پر میرے گرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لیکن کوئی آدمی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، آنکھیں بند ہے اس کی، یہ کسی اور خیال میں گم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بالا خانے کے کنارے پر ہے، تو کیسا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کو پتہ نہیں چلتا لیکن روح برابر دیکھتی ہے، کیونکہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ خوشی انسان کے جسم کو نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کی خوشی انسان کی روح کو ہوتی ہے۔ تو آپ کی ترقی پر جو آپ کو خوشیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے اندر اندرونی طور پر آپ خوشیاں محسوس کرتے ہیں، یہ آپ کے جسم کو نہیں ہوتی، روحانی خوشیاں ہوتی ہیں، روح محسوس کرتی ہے ان خوشیوں کو۔ تو اس کو تو پتہ ہے آپ کون سے بالا خانے پہ ہیں، کتنے خطرے میں ہیں۔ ہر نکالے ناگہاں کاں آمدست، بر کنارے کنگرے شادی بدست۔ یاد رکھو کہ جو بھی عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا ہے آج تک دنیا میں، وہ خوشی کے کنگورے کے کنارے پر ہی آیا ہے۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم پر بھی عذاب نازل کیا ہے، اس قوم کو پہلے مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈال کر نہیں کیا ہے۔ جب تک مصیبتیں پریشانیاں رہتی ہیں، عذاب کا خطرہ کم رہتا ہے۔ جتنی قوموں کو آپ دیکھ لو جن پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں، عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کی زندگیوں کو خوشگوار کر دیا گیا، ایک سے ایک نعمت دے دی گئی تھی ان کو، اس کے بعد عذاب آیا۔ جس کنارے بام خود نبوت سقوط، اعتبار از قوم نوح و قوم لوط۔ گرنا بالا خانے کے کنارے پر ہی ہوتا ہے، بلندی پر ہی ہوتا ہے، نیچے ٹھہرنے والا آدمی کبھی نہیں گرتا۔ زلزلے اونچے مکانوں کو گرا دیتے ہیں، میں تو بنیاد کا پتھر ہوں، مجھے خوف نہیں، وہ والا معاملہ ہے۔ جو بنیاد کا پتھر ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اس کو زلزلوں سے کیا ڈر، لیکن جو اونچے مکان ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے زلزلوں سے گر جانے کا۔ تو خطرہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ بلندی پر چلے جائیں گے اور وہاں پر کونے پہ کھڑے رہیں گے تو گرنے کا خطرہ ہوگا، موت آنے کا خطرہ ہوگا۔ لیکن آپ نیچے ہوں گے، گراؤنڈ فلور پہ ہوں گے تو کاہے کہ گرنے کا خطرہ؟ گریں گے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، وہیں گریں گے، اڑ جائیں گے۔ اعتبار از قوم نوح و قوم لوط۔
قوم نوح پر جو عذاب آیا، قوم لوط پر جو عذاب آیا، ان سے عبرت حاصل کرو۔ ایسے تو ہوا تھا، ساری قوموں کا معاملہ ایسے ہی ہوا تھا، 2 قوموں کا آپ مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ عذاب آنے سے پہلے ان کی زندگیوں کو بہترین کر دیا گیا تھا، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت، مال دولت کی فراوانی، عزت، کمال، ہنر، ہر چیز بخش دی گئی تھی ان کو عذاب آنے سے پہلے۔ تو مطلب ان چیزوں کا بخشا جانا خطرے کی بات ہے، چھینا جانا خطرے کی بات نہیں ہے۔ جن کو دیا گیا ہے بے تحاشا وہ خطرے میں ہے، جن سے چھین لیا گیا ہے وہ خطرے سے محفوظ ہے۔ اعتبار گیر تا یابی صفا از درون انبیاء و اولیاء۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جب کھینچ لیتا ہے اسی لیے کرتا ہے تاکہ آپ خطرے سے محفوظ ہو جائیں اور عبرت حاصل کریں، آپ کو باطن کی صفائی حاصل ہو۔ جب تک آپ کو نعمتوں کی فراوانی ہے تب تک آپ کے باطن کی صفائی نہیں ہوتی۔ باطن کی صفائی کے لیے کھینچنا پڑے گا۔ دیکھیے، جب تک آپ کے کپڑے گھر کی الماری میں رکھے ہوئے ہیں اس کا میل دور نہیں ہوتا، جب تک کہ ان کو ڈال کر گھسا نہ جائے، جب تک ان کو واشنگ مشین میں پھرایا نہ جائے، تب تک وہ صاف نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو صاف کرنا چاہتا ہے تو ان کی خوشگوار زندگی کو پریشان حال زندگی میں بدل دیتا ہے۔ از درون انبیاء و اولیاء، انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں کو دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ اللہ کے دشمنوں کو اللہ نے کیسی زندگیاں دی تھی، کیسے کر و فر کی زندگیاں تھیں ان کی، اور وہی انبیاء اولیاء کی زندگیوں کو دیکھو، کتنی مصیبتوں سے زندگیاں گزاری انہوں نے۔ تو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے دشمنوں کو تو آرام دہ زندگی دے دی اور اپنے دوستوں کو مصیبت میں رکھا، اسی سے عبرت پکڑو۔ اب یہ بات بیان کرتے ہوئے یہاں پر آپ اس گستاخ آدمی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، اس آدمی کا اس بیہودہ بات بولنے کا سبب کیا تھا؟ کس سبب سے اس نے یہ زبان درازی کرنے کی کوشش کی؟ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے سامنے جا کر اعتراض کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کے اوپر ان کا ایسا رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے منہ بھی نہیں کھول پاتے۔ اولیاء کرام کی ہی حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کے پاس بھی جب لوگ جاتے ہیں تو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسا باطنی رعب و دبدبہ ان کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ تو نبی ہیں اور سید الانبیاء ہیں، ان کے پاس کیا رعب و دبدبہ نہیں ہوگا، کس میں ہمت ہوگی کہ ان کے فیصلے پر اعتراض کر سکے؟ لیکن پھر بھی اس آدمی کو وہ ہمت آئی بولنے کی، تو کیوں آئی؟ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ پرتوے مستی بے حد نبی، چون بےزد ہم مست خوش گشت آغبی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لامحدود مستی میں تھے، یہ اس کا عکس تھا۔ جب اللہ کے نیک بندے اپنے جلال میں ہوتے ہیں تو اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوتی کچھ بولنے کی، لیکن جب ان کے اوپر مستی طاری ہوتی ہے، جب وہ خوشگوار موڈ میں آتے ہیں تو اس وقت اپنے پاس رہنے والوں کو بولنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ ان کی مستی کے اثرات ان کے اوپر پڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چون بےزد ہم مست خوشگشت غبی، وہ تو غبی تھا، وہ بولنے کی ہمت کیسے جٹا پایا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو بولنے کی توفیق نصیب ہوئی، ورنہ تو وہ بول نہیں پاتا تھا۔ لاجرم بسیار گو شد از نشات، مست ادب بگذاشت و آمد در خوبات۔ لامحدود سرور جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری تھا، اس وقت اس کی وجہ سے وہ بولنے کے قابل ہو گیا، اور جب بولنے کا قابل ہوا تو پھر ادب کا دامن اس کا چھوٹ گیا، کیونکہ مست جو ہوتا ہے، جو مستی میں آ جاتا ہے، وہ ادب نہیں کرتا، دیوانگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب ایک مستی کے اثرات دوسری سامنے والے کے اوپر پڑتے ہیں تو اس کے اوپر بھی مستی طاری ہوتی ہے، اور جب مستی طاری ہوتی ہے تو اس کے پاس سے ادب ختم ہو جاتا ہے۔ نئے ہما جا بے خودی شرمی کنت، بے ادب را بے ادب ترمی کنت۔ اور جو مستی ہوتی ہے، مستی چیز ہی ایسی ہے، ہر جگہ مستی شر پیدا نہیں کرتی،
مستی ہر جگہ شر پیدا نہیں کرتی، یاد رکھو۔ بے ادب ہوگا تو اس کو اور بے ادب بناتی ہے۔ مستی کا کام یہ ہے، جو کوالٹی پہلے سے موجود ہے اس کو زیادہ کرتی ہے مستی۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نیم بے ہوشی میں ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، پوری طریقے سے اس کو ہوش نہیں ہے، لیکن اس کے منہ سے کچھ کلمات نکلتے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کس طرح کے کلمات نکلیں گے، اچھے یا برے؟ کیسے کلمات نکلے گا؟ کوئی آدمی غصے میں آ گیا اور اتنے شدید غصے میں ہے کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں ہے، اس وقت اس کے منہ سے کلمات نکل رہے ہیں، تو اچھے کلمات نکلیں گے یا برے کلمات نکلیں گے؟ نہیں، جیسا آدمی ہوگا ویسے کلمات نکلیں گے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت شدید غصے میں ہیں، لیکن کبھی ان کے منہ سے کوئی برا کلمہ نہیں نکلا۔ زیادہ سے زیادہ بےہودے، نالائق، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیوں نہیں نکلا؟ جب اتنے شدید غصے میں تھے تو گالی کیوں نہیں نکلی منہ سے؟ جبکہ بعض لوگ تو عام حالات میں بھی منہ سے گالی نکال دیتے ہیں بغیر غصے کے، ان کے پاس سے کیوں نہیں نکلی؟ اس لیے نہیں نکلی کہ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے۔ تو مستی بھی جب طاری ہوتی ہے تو اگر اندر سے ادب ہوگا تو مستی میں بھی ادب ہی باہر نکل کر آئے گا، اور اگر بے ادبی ہوگی اندر تو مستی میں بھی بے ادبی ہی نکل کر آئے گا۔ گر بود عاقل نکو فر می شود، ور بود بدخوئے بدتر می شود۔ اگر وہ سمجھدار ہو تو پھر وہ اچھی شان و شوکت والا اور سمجھدار بن جاتا ہے مستی سے، اور اگر بد عادت ہوگا تو اس کی بری عادتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ بر لبیب آید لباب کاسے او، وز غبی کم گردد استینا سے او۔ اس آدمی کا جو جام ہے، جس جام سے اس نے یہ مستی حاصل کی ہے، اس کے لیے مغز ثابت ہوگا، مگر کس کے لیے؟ لبیب کے لیے، سمجھدار کے لیے، انٹیلیجنٹ کے لیے۔ وز غبی، اور اگر غبی ہے، کم گردد استینا سے او، اس کی محبت، اس کا تعلق اور کم ہو جاتا ہے۔ جب سامنے والا مست اپنی مستی آپ کو تقسیم کرتا ہے تو اگر آپ کے اندر ادب ہے، محبت ہے، تو آپ کا ادب، آپ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ کے اندر بے ادبی ہے، آپ کے اندر جو ہے حسد، کینہ وغیرہ ہے، بری عادتیں ہیں، تو وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اہل اللہ جب کسی کو قریب کرتے ہیں تو اس آدمی کے جو کوالٹیز ہیں وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ مست کر دیتے ہیں۔ اب مستی چڑھ گئی، اب اس کے بعد وہی چیز نکل کر آئے گی جو ان کے اندر ہوگی۔ بے خود از میں با ادب گردد تمام، با خود از میں بے ادب گردد مدام۔ جو فنا ہونے والا آدمی ہے، جو فانی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اس کو شراب بھی پلا دو، وہ بے ادبی کبھی نہیں کرے گا، وہ اور باادب بن جاتا ہے۔ شراب پلانے کے بعد ایک ادب والے انسان کو، ایک شریف انسان کو شراب اپنی خباثت نہیں دکھاتی، بلکہ شریف انسان شراب پینے کے بعد اور شریف ہو جاتا ہے۔ ادب والا انسان شراب پینے کے بعد اور ادب والا بن جاتا ہے، اور جو خودی والا ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے، وہ اور بے ادب ہو جاتا ہے، جو گندا ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے۔ اچھا آدمی اور اچھا ہو جاتا ہے، برا آدمی اور برا ہو جاتا ہے۔ یہ کام کرتی ہے شراب۔ لیک اغلب چوں بدندو ناپسند، بر ہما میرا محرم کرد انت۔ اب آپ مولانا روم کہتے ہیں کہ شراب کی یہ جو کوالٹی ہے، دنیاوی شراب کی بھی کوالٹی ہے یہ، کہ جو کوالٹیز انسان کے اندر ہوتی ہیں اسی کو اور ابھار دیتی ہیں۔ اچھا آدمی اور اچھا ہو جاتا ہے، برا آدمی اور برا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اچھا آدمی شراب پیے گا کیوں؟ سوال یہ، لیکن آپ شراب کی صرف کوالٹی بیان کر رہے ہیں، آپ وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا میں چونکہ اکثریت برے لوگوں کی ہے، ناپسندیدہ لوگوں کی اکثریت ہے، اسی لیے شراب کو سب پر حرام کر دیا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی نہ پیے، نہ اچھا پیے نہ برا پیے۔ حکم غالب پر لگتا ہے، حکم غالب راست چوں اغلب بدند، تیغ را از دست رہزن بستدند۔ حکم اکثریت پر لگتا ہے، اکثریت چونکہ برے لوگوں کی ہے، لہٰذا برائیاں بڑھ جائیں گی معاشرے میں،
اسی لیے شراب کو ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ اب صرف برے لوگ ہی شراب پئیں گے، اچھے لوگ نہیں پیتے ہیں، کیونکہ وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تلوار ڈاکو کے ہاتھ میں سے لے لینا کہتے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھاتے ہیں تلوار ڈاکو کے ہاتھ میں سے لے لینا۔ جیسے اب ہمارے ملک میں ہتھیار ہر کسی پر بین ہے، جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے آپ اپنے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں رکھ سکتے قانون کے اعتبار سے۔ حالانکہ برا آدمی ہتھیار کا برا استعمال کرتا ہے، اچھا آدمی برا استعمال تھوڑی کرے گا۔ شریف آدمی کے ہاتھ میں اگر تلوار دے دی جائے تو وہ کیا کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ وہ تلوار کا استعمال کرے گا تو اچھے مقصد کے لیے ہی کرے گا نا۔ شریف آدمی تلوار کو برے مقصد کے لیے استعمال کبھی نہیں کرے گا۔ تو اب قانون کیا اچھے آدمی اور برے آدمی کو دیکھ کر فیصلہ سناتا ہے کہ کس کے لیے لیگل ہے کس کے لیے انلیگل ہے؟ نہیں، سب کے لیے انلیگل کر دیتا ہے۔ جب تک لائسنس نہ لیں گے تب تک انلیگل ہوگا، یہ حکم لگتا ہے۔ ویسے ہی شراب کا معاملہ بھی ہے، شراب کو سب پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کے ان اعتراضات کو سماعت فرمایا تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھٹیا انسان کے اعتراض کا یا اس کے سوال کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ تم کو جتنا کہا گیا اتنا کرو، مجھے جو کہنا ہے میں کر رہا ہوں، خاموش رہو، تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہتے تو بات ہو گئی تھی۔ لیکن جیسا کہ بتایا گیا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مستی طاری تھی۔ دیکھیے، جب کسی کے اوپر جلال کی کیفیات آتے ہیں اور آپ ان کے کسی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ فوری کہہ دیتے ہیں چپ بیٹھو، تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مستی میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے اس کوسچن کا آنسر، آپ کے اعتراض کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اب اس کے اس اعتراض کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو سردار کیوں بنایا، اس میں کیا حکمت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔